سابقہ کے نبیوں کی امتوں کو اطاعت اللہ نے عطا کی تھی کہ وہ نبی جو کہتے وہ مان لیتے، جو کہتے وہ سن لیتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کو کیا ہوا تھا؟ ان نبیوں کی امتوں کو اپنے نبی کے ساتھ اطاعت کا، وہ بھی ان کے لیے، ان کی جنت کے لیے، ان کی تابعداری کا وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا، اور ان کی اطاعت کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ اوپر کے واقعات ان کی تورات و انجیل میں اوپر کی قوموں کے جو نافرمان ہونے پر جو اللہ کا عذاب آیا، اس عذاب سے ڈر کر، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو خوشخبریاں اور عزتوں کے تاج نبیوں کی اطاعت پر رکھے ہیں، اس کی فضیلتوں کو سن کر 1.25 لاکھ نبیوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ میں جو تعلق تھا، اور نبیوں کے ساتھ میں تعلق کے ساتھ رب کا جو تعلق تھا، وہاں پر بالفاظ ذکر اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے، لیکن ذہن کچھ نہ کچھ خود غرضانہ تھا۔ اسی لیے ان امتیوں کے اندر میں ایسی بات ملے گی، چاہے وہ بنی اسرائیل کی امت ہو، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، یا اور نبیوں کی امتیں ہوں، ان امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کو ایمان اور اسلام کے قبول کرنے پر اطاعت تک کی توفیق عطا فرماتا تھا، عشق نبیوں کا ان کو نہیں دیتا تھا، ان کو عشق نہیں دیتا تھا۔ یہ عشق تو رب العالمین نے اپنے محبوب کو، چونکہ عشق کا مرکزی خدا کی، نبی تو عاشق مصطفیٰ ہی رہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نبی نہ بنا، مرد و جہاں کے مالک کی امت نے ہمیں پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں کچھ تیرے محبوب کی خدمت کا موقع دے دے۔ نبی تو عاشق نبی ہوتے ہیں، نبوت اس لیے ملتی ہے ان کو، لیکن نبیوں کی اور رسولوں کی سابقہ کی امتوں کو اپنے نبیوں کی محبت ملتی تھی، اطاعت ملتی تھی، لیکن عشق نہیں ملتا تھا، اس لیے محبت کچی ہوتی ہے۔ غرض اگر درمیان میں آ جائے تو محبت ختم ہو جائے گی، لیکن عشق ہوگا تو وہ دیوانگی ہوگی، اور یہ خاصہ صرف میرے آقا کا ہے، جو میرے آقا کے صدقے میں اپنی امت کو رب العالمین سے دلا دیا۔ سابقہ کے ان نبیوں کے اور رسولوں کے ماننے والی امتوں کو ان کے ایمان کے بدلے میں رب العالمین صرف اطاعت، اور وہ بھی اس میں ان کے نظروں کے اندر میں یہی ہوتا کہ خدا کے غضب سے بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے بچا دے۔ اگر نافرمانی کریں گے نبی کی تو اس کی وجہ سے خدا کا عذاب ہم پر آئے گا۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ قومیں اطاعت کرتی تھی۔ اطاعت کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، وہ ذرا کچا ہوتا ہے، اطاعت کا رشتہ۔ اب ان امتوں کے اندر بھی، امت محمدیہ کے اندر بھی، جو صرف اطاعت کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ یہاں امت مصطفیٰ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اطاعت نہیں بلکہ عشق لازمی ہے، اس لیے اطاعت والے مسلمان ہوں گے اور عشق والے مومن ہوں گے۔ اور رب العالمین تقاضا کیا کرتے ہیں کہ تم مومن بنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہیں دیے، مومنین کے لیے دیے ہیں، مومنین۔ حالانکہ سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ یہ مسلمان اپنے محبوب سے، میرے آقا سے ٹوٹ کر، ان سے محبت کر کے اپنی جان، اپنی آل اولاد، اپنے مال اور اپنی دنیا اور اپنی ایک ایک سانس سے زیادہ میرے آقا سے محبت کر کے مومن بنتے۔ مومن بننے سے پہلے مسلمان بن کر احکامات کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر کیا بات ہے کہ اطاعت ان کی خطرے والی بھی ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں میں منافق پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن مومنین میں منافق نہیں ہو سکتے۔ اتنا محفوظ و مامون راستہ ہے یہ مومن کا، کیوں کہ مومن عشق رسول کو لیے وہ ہوتا ہے، عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے، وہ کمپرمائز نہیں کرے گا، اپنی جان سے بھی، اپنی آل اولاد سے بھی، اپنے خواہشات سے، اپنی زندگی سے کمپرمائز نہیں کرے گا۔ مومن وہ ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی بہت سی پہچان تعلیمات میں آپ سنے ہوں گے، لیکن آج بھی ایک پہچان یہ سمجھ لو کہ زندگی کے اگلے سیکنڈ میں اس کے دل کا جذبہ یہ ہو کہ میرے آقا کی مرضی ہو تو ایک لخت میں اپنے آپ کی جان کو قربان کر دوں۔ اب تم بھی اور میں بھی مومن ہیں، سوچ لے
مسلمان ہیں، ابھی تو کچی دیوار ہے، یہ کچی دیوار ہے یہ۔ مسلمان کو اعمال سے پہلے اپنے آپ کو مومن بنانے کی محنت اور اپنے آپ کو مومن بنانے کی فکر کرنی چاہیے کہ تب جب یہ مومن بنے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ تو نماز پڑھ، اس کو حکم دیں گے کہ تو روزہ رکھ، اس کو حکم دیں گے کہ تو زکات دے۔ حکم تو مومنین کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون ہے گی، یا ایھا المسلم ہے گی، نہیں ہے نا؟ پھر کیا ہے؟ یہ چکر الگ ہی ہے کہ جو حکم اللہ کا ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے وہ تو پورا نہیں کر رہا ہے، جو مرضی اللہ کی ہے وہ تو پورا نہیں کر رہا ہے، اور اللہ حکم تیرے کو دیا ہی نہیں، اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اعمال چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نماز چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، روزے چھوڑ دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن فکر ضروری ہے نا، فکر ضروری ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے دیا تھا، اسلام تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے دیا تھا، اور کوئی مومن بن جائے، مسلمان ہو سکتا ہے کہ اعمال کو چھوڑ دے، لیکن مومن بننے کے بعد میں اس سے اعمال چھوٹ جائیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے صرف ایک حکم دیا، اور وہ حکم تو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، باقی دوسرے سارے احکامات ماننے کو تیار ہے۔ الٹی چکر ہے کہ نہیں؟ پوری امت کو اب نعرہ لگاؤ گھر لوٹو، کیا تھا نعرہ ہو؟ گھر واپسی، حکم واپسی کرو مسلمانوں کو، حکم واپسی کرو۔ الف سے پڑھنا شروع کر، کہاں پہنچ رہا ہے؟ ای پر تو کہاں سمجھ رہا اپنے آپ کو نمازی، کہاں سمجھ رہا روزے دار، اور کہاں سمجھ رہا پیر، اور کہاں سمجھ رہا ہے مرید، اور کہاں سمجھ رہا اپنے آپ کو جنتی، اور کہاں سمجھ رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا، کہاں سمجھ رہا ہے تہجد پڑھنے والا۔ تیرے لیے تو پہلا حکم ہی یہ ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ نے ایک حکم دیا، جتنے احکامات ہیں نا وہ مومنین کے لیے ہے، مومنین کے لیے جو احکام ہیں اس کو تو یہ پورا کرے، اور مسلمانوں کو جو حکم ہے وہ حکم ہی کو چھوڑ دے۔ کتنا بڑا المیہ ہے جی۔ اس لیے خانقاہ محمدی کے اس اسٹیج سے یہ بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہے، کیا سمجھائی جاتی ہے کہ مسئلہ کوئی جذباتی مسئلہ کو جماعتوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو مومن بنانے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس پہنو، لباس زیب تن کرو، اس لیے کہ خوبصورتی کی ضمانت ہے نا جی، بہترین خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا، اور حسن یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر، بندے کا حسن اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے بندے کا شکر؟ بندے کا حسن کیا ہے؟ اور ناشکری بدصورتی ہے۔ اگزامپل، باپ کے پاس میں بیٹے کا حسن کیا ہے؟ کالا ہے تو پلاسٹک سرجری کر کے گورا بن جانا، ہو جی، نکتا ہے تو ناک لمبی پلاسٹک کی لگا لینا، وہ حسن ہے باپ کے پاس۔ باپ کے پاس میں حسن کیا ہے؟ با ادب رہے۔ تو باپ کے سامنے حسن، اس کا رخ بدل جاتا ہے، تو رب کے سامنے حسن بھی کیا ہے؟ گورا گورا چھٹا، ماشاءاللہ خوبصورت، جس کو بیگم پسند کرے، دنیا والے پسند کرے، وہ ہے پیدا ہونے کا راز ہے نا جی۔ پھر بندے کا حسن کیا ہے؟ اللہ حسین ہے، حسن کو پسند کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے اللہ جمیل، اور جمال کو حسن کو پسند کرتا ہے۔ تو باپ کے لیے بیٹے کا حسن اس کے اخلاق ہے، تو اللہ کے سامنے اپنے بندے کا حسن کیا ہے؟ وہ چاہے بلال حبشی کی طرح سے کیوں نہ ہو، چاہے دنیا کا ظاہری طور پر جسم اور جثے اور صورت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدصورت دنیا والے کیوں نہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے پاس میں وہ حسین ہے۔ اللہ کے پاس میں حسن کا معیار کیا ہے؟ شکر۔ اللہ جس حال میں تو رکھا ہے مجھے تیرا شکر ہے۔ اب اللہ کے پاس میں اپنے بندوں کا حسن، جو اللہ خود حسن والا ہے، اللہ کا حسن کیا ہے معلوم ہے؟ بندوں کو تو بول دیا بندوں کا حسن، اللہ کا حسن خدا کی قسم صرف کبر ہے۔ اللہ کا حسن
تکبر یہ اللہ کا حسن ہے، وہ اس کے سامنے کسی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ کا حسن ہے جو اللہ کے لیے زیبا ہے، اللہ کا وہ حسن ہے، وہ نیچے گرنا ہی پسند نہیں کرتا اور وہ حسن کے خلاف سمجھتا ہے۔ اللہ حسین ہے بولو تو اب سجدے میں تیرے کو دکھنا کہ حسن اللہ تعالیٰ کا کیسی ناک ہے، کیسی آنکھیاں ہیں، وہ یہ حسن کس کا؟ اس کا حکم یہ کہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر، کبریائی اور تکبر اور عظمت صرف اللہ کی ذات کے لیے اللہ کا حسن ہے، اور جو میرے حسن کو چھیننے کی کوشش کرے گا میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ کبر میری چادر ہے، جو اس کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ وہ کوئی چھینے گا تو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے اور بہت 3rd ڈگری کی سزا دیتا ہے اس کو، جو اس کا کبر اور اس کا حسن صرف اس کے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کبر اور تکبر یہ اللہ کا حسن ہے، اس میں کوئی اس کو چرانے کی کوشش نہیں کرنا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس کا حسن کیا ہے؟ اس کا حسن کبر ہے، تکبر ہے، جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اس لیے کبر اپنے اندر میں آیا تو فوراً ریورس ہو جانا، ارے 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 میں تو پیدا ہی ناپاک چیز سے ہوا اور پھر ناپاک چیز کو پیٹ میں لے کے گھومتا ہوں، میں تکبر کرنے کے قابل ہوں، میں اپنے کو بہتر سمجھوں لوگوں سے، بہتر ساری مخلوق سے سمجھنے کا حق صرف رب کو ہے، وہ حسن اللہ کا ہے۔ اور اپنا حسن بندوں کا کیا ہے؟ بندوں کا حسن کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر گزار بندے خدا کی نظر کے اندر میں حسین ہے، وہ ہمیشہ شاکر رہتے ہیں، ہمیشہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں۔ اور جو بندے بندوں کے سامنے حال اٹھاتے ہیں اللہ کی شکایت کرنے کے لیے، خدا کی نظر میں وہ بدصورت ہے، وہ کیا ہے؟ حسین نہیں بلکہ بے صورت، بدصورت ہے وہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بدصورت نہیں بنانا ہمیشہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ بدصورت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار نہیں ہے کہ تم بھی خوب میک اپ کرو تاکہ اللہ کے پاس میں بھی خوب خوشبو لگا کے نئے نئے کپڑے سفید ڈھیلے ڈھیلے کرتے پہن کے یا ایسے مسلے پہن لے کے جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ نہیں ہے اس کے پاس میں۔ اللہ کے پاس ہے بندوں کا حسن صرف ان کے دل کی شکر گزاری ہے، شکر گزاری ہے۔ سو رہا ہے بھی تو شکر ادا کر کے، اٹھ بھی رہا ہے تو شکر ادا کر کے۔ اللہم احینا اماتنا بعد ما والیہ النشور، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ ناشکری یہ بدصورتی ہے، اس لیے بچو گے نا بدصورتی سے۔ اللہ کی نگاہ کے اندر میں بندوں کا حسن شکر گزاری، اور خدا کی نظر میں انسانوں کا اور اپنے بندوں کا ناشکری، ان کی بدصورتی ہے۔ خدا کے سامنے بدصورت بن کر جانا چاہتے ہیں یا خوبصورت بن کر جانا چاہتے ہیں؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ جو شکر کرتے ہیں ہم نعمتوں میں ان کے اور اضافہ کرتے ہیں۔ مل گئی نا جی چابی؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر تم حسین بنو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں ان کو اور زیادہ دوں گا، زیادہ عطا کروں گا، کیونکہ حسین کو زیادہ دیا جاتا رہا اور بدصورت کو جاوے جا جلدی کتنے بار آتا، کیوں آ رہا تو بار بار میرے پاس میں، اور حسین ہے تو ہاں ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ۔ یہ حسن کی کرامت رہتی ہے۔ اس لیے رب کی نظر کے اندر میں اپنے آپ کو حسین بنانے کے لیے اپنے شکر گزاری میں شکر گزار رہو۔ بندوں کا حسن شکر گزاری ہے اور بندوں کی بدصورتی ناشکری ہے۔ خدا اس لعنت سے مجھ کو اور میرے بچوں کو اور ساری قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ ناشکری کسی صورت میں نہیں۔ رب کی بارگاہ میں شکر کا لباس پہن کر تو رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ لئن شکرتم، اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ جو شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ ولئن کفرتم، بدصورت میرے پاس ہے بن کر آئے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، دھت کاٹ دیتا ہوں، ہڑکال دیتا ہوں میں۔ اب دھتکارے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے پیر نواز سکتا ان کو؟
ڈاکٹر نواز سکتا, سسرال والے نواز سکتے, پیر بھائیاں نواز سکتے. اس لیے رخ سے پلٹاؤ بالکل. کیا ہے؟ الحمدللہ لک الحمد کا شکر, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, شکر اللہ, اللہ کا شکر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صرف اس رخ کے اعتبار سے ڈاکٹر کے پاس میں پہنچے تو بیماری بتلا دیتے ہیں, تو یہ بتلانا ناشکری نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے وہ. اسی طریقے سے اہل دعا کے پاس میں پہنچے تو اپنی دعاؤں کے لیے درخواست کر لینا, مگر اس کے بجائے حال اٹھا لینا. جس حال میں خدا رکھے شکر ادا کرو, کیونکہ شکر یہ رب کو حسن رب کے پاس میں, اور معاملہ رب کے پاس میں ہے کہ بندے کے پاس میں ہے. تم تو مشرک بن رہے ہو. خدا کا شکر ہر حال کے اندر میں جس حال میں بھی رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ بےتاج کا بادشاہ بنا دیتا ہے, اس کو بےتاج کا بادشاہ بنا دیتا ہے. اس لیے بندوں کا حسن شکر ہے, اور بندوں کی بدصورتی ناشکری ہے. بچیں گے ناشکری سے, ہمیشہ شکر ادا کرو. اللہ نے شکر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت دیا, سلامتی دیا, اتنا ٹیڑھا نہیں کیا, اتنے پاؤں درد نہیں ہے. ایک گاڑی آگے مار دی, 2 پاؤں کٹ گئے, کیا کر لیتا تو؟ پھر بھی ناشکری, پھر بھی ناشکری نہیں. صحت و سلامتی ہے. جس حال میں خدا رکھے, خدا کی قسم قسم کھا لو اس بات کے اوپر کہ ہم ناشکری کبھی نہیں کریں گے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے بندوں کے سامنے ناشکری. تو بندوں کی بدصورتی کیا ہے رب کے سامنے؟ کیا ہے بدصورتی؟ ناشکری. اللہ تعالیٰ اس ناشکری سے بچائے. اچھا, حال بھی نہیں اٹھانا, زبان سے بھی نہیں کہنا, اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سوائے ان کے بیوی کے سارے بستی والے, بظاہر ان کے جسم کے اوپر اس مرض کی وجہ سے کیڑے پڑے تو لوگ سب نفرت کرنا شروع ہوئے. دنیا والوں کی نظروں میں نعوذ باللہ علیہ باللہ, یا ایوب علیہ السلام آپ مجھے معاف کیجئے, بس صورت ہو گیا نا, دیکھنے کے تیار نہیں تھے, لے جا کر ڈال دیے گئے. اتنے حالات. لیکن خدا کی نظر میں حسین تھے نا جی. رب کی نگاہ ایوب علیہ السلام پر, اور ایوب علیہ السلام رب کی طرف میں, یہ ہے حسن بندے کا. اس لیے دنیا کے اندر بھی ناشکری کے وبال سے بچنے کے لیے شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرو. سمجھ میں آئی؟ آج کا دن گزر گیا, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. رات گزر گئی, تیرا شکر ہے. کل کیا ہوگا میرے اختیار میں, تیرے اختیار میں ہے. بس میں تو شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا. ایوب علیہ السلام کے کتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ نہیں تھے, نبی تھے نا وہ تو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں کتنے حسین تھے. لوگوں کی نظروں کے اندر میں کراہیت کر رہے ہیں لوگ, اور ایوب علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں کہ جب ان کو صحت واپس مل گئی ایک ہی لخت میں حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے, پھر وہ سارا باغیچہ فارم ہاؤس بھی واپس آ گیا, بوڈھی بھی واپس آ گئی, اور سارا خاندان والے آگے جھولے میں جھول رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایوب علیہ السلام, تو پوچھے کہ یہ زمانہ اچھا کہ وہ, تو کہا کہ نہیں, زمانہ تو وہ اچھا تھا. تو بولے کہ جسم میں کیڑے پڑ رہے تھے, اور زمین پر گر جاتے کیڑے تو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ لیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری تقدیر کی غذا میرے جسم کو بنایا, تو کیوں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ابتلا اور آزمائشوں سے محفوظ فرمائے, امتحانوں میں نہ ڈالے خدا پاک. لیکن میرے بندو شکر کرو رب کا شکر. جس حال میں خدا رکھے اس پر شکر بن کر, حسین بن کر رہو, تو خدا پاک تمہارے پھر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے. کیا فرمایا کہ نہیں وہ زمانہ اچھا تھا. تو بولے کہ کیوں, یہ باغیچہ, یہ فارم ہاؤس, اور یہ نہیں. بولے کہ اس زمانے میں جب پڑا رہتا اور انسانیت کی نظروں میں بدصورت تھا, قابل نفرت تھا, لیکن وہ اللہ کی طرف سے جو روزانہ مجھے سلام آتا کہ ایوب کیا اس حال میں بھی تم راضی ہو, تو کہتا کہ رب میں تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں. تو اللہ کہتا کہ سلامتی ہو تم پر ایوب, اب اس سلام سے میں محروم ہو چکا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج تو تھوڑی تنگی ہو جائے, تھوڑی یہ آ جائے تو ارے رب کی شکایت مخلوق سے کرنا شروع کر دے, لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا شروع کرے, لوگوں کے سامنے حال اٹھائے. رب کتنا ناراض ہو جائے گا. تیری نہیں, تیری نسلوں کی تقدیر اس رب کے ہاتھ میں. اس رب کو ناراض کر کے اپنا بھلا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے. اس درجے میں دعاؤں کی بات ہے, صلاۃ الحاجات کی بات ہے. وہ تو رب کے ساتھ معاملہ ہے, رب دیا ہے آپشن, اس کا انکار نہیں کرتا میں.
مستجاب الدعا ہے تو ان کے پاس میں دعاؤں کی درخواست کرو. بیمار اگر ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس میں جا کے اپنا دکھ و درد بولو. اب ڈاکٹر کے پاس میں گئے 600 روپے فیس جمع کر کے اب بیٹھے خاموش گنپتی, نہیں ہم ناشکری نہیں کرتے. صحیح ہے کیا جی فارمولا؟ یہ اللہ نے حکم دیا ڈاکٹر کے سامنے کہو. تو اس معنی میں تو پیر صحیح ہے, اپنا دکھ درد اگر سنا رہے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن حال مت اٹھاؤ, ناشکری کا انداز مت اختیار کرو. بے نیازی کے ساتھ میں سرکار ٹھیک ہے, توجہ کیجیے ہمارے حالات پر, بس کافی ہے. سمجھ جائے گا اگر وہ عقل والا ہے, اگر وہ نسبت والا ہے تو. اس لیے جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے خوش رہو اس کے اوپر, تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندوں کا حسن اللہ کا شکر, اور رب کے سامنے بندوں کی بدصورتی جس کو خدا دیکھنا نہیں چاہتا وہ کیا ہے؟ ناشکری. بچیں گے ناشکری سے, شکر گزاری جب یہ ہوتا. اور اللہ کا حسن کیا ہے؟ کبر تکبر, یہ اللہ کا حسن ہے. وہ حسن اس کو ہی اچھا دکھتا ہے, اپن حماقت نہیں کرنا. اللہ تو اللہ ہے, اللہ کا حسن کبر ہے, تکبر ہے. اپنے میں کبر پر تکبر پیدا مت کر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کی ضد وہاں تو نہیں کہہ سکتے, لیکن خدا کو ہم یہ چاہیں کہ خدا بھی عاجزی کرے, نہیں کرتا وہ عاجزی. اللہ ہم کو پوچھنا نہ جی, ابا عاجزی اس کے پاس میں نہیں ہے. اس کرے جنت ہے, سب کچھ ہے, لیکن عاجزی خدا کے خزانے میں ہے ہی نہیں. ایک بزرگ نے کہا یا اللہ, یا اللہ تیرے خزانے سے بڑا خزانہ میرا ہے. بولے ارے اب سننے والے تو دے دیے فتوا, او بول کے تیار رہتے نا جی فیرا, کیا ہے مشرک بدعتی رافضی شیعہ یہ بھرمار بھر کے رکھتے گوٹا. بولے تیرے خزانے سے بڑا میرا خزانہ ہے. تو بولے کہ کیسا؟ نہیں, بولے ہے بالکل, اللہ کے خزانے سے بڑا خزانہ میرا ہے. تو بول اللہ پوچھ کہ میرے خزانے میں عاجزی ہے, وہ تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے نا. عاجزی میرے خزانے میں, تیرے پاس میں کہاں ہے؟ ندامت میرے پاس میں, تیرے پاس میں کہاں ہے؟ جو تیرے پاس میں نہیں ہے وہ میرے پاس میں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, دکھتی الٹی چال رہتی لیکن سیدھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن کبر ہے, تکبر ہے, اور عاجزی اس کے پاس میں نہیں ہے, محتاجی اس کے پاس میں نہیں ہے, ندامت اس کے پاس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف ایک حکم دیا ہے. اب اس حکم کو تو پورا نہیں کر سک رہے ہیں, باقی 30 پاروں کے حکم کو پورا کرنے کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے, اور پورے حکموں کو پورا کرنے کی محنتیں بھی ہو رہی ہے دنیا میں. اور ہے ایک حکم مسلمانوں کو, مسلمان اس حکم کے پورا کرنے کے بعد میں پورے احکامات اس کو ملیں گے, اور اسی کو اگر بھلا دے باقی سب کچھ کو پورا کرے, تو اس کی مثال تو میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے مریدوں, میرے مریدان, ذرا دل گردہ سنبھال کر سنو. ایسا ہے کہ تم بہت خوبصورت, بہت اچھے ہیں, چلو بھائی اچھے کپڑے پہنو, بہت بھاری ہیرے جواہرات لگا لو اس کو, اور سونے چاندی کی گنڈیاں لگا لو, بہت اچھا دکھنا, بہت اچھا کرتا تو پہن لیا, کروڑوں روپے کا پہن لیا, لیکن ذرا اوپر سے نیچے جگہ تک پینٹ غائب ہے, تو وہ حسینے کی حسن ہے. کیا بولیں گے؟ یہ 2 کروڑ کی نہیں, مگر کم از کم وہ 20 روپے کا شلوار پہننا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بھائی مثال بہت گندی دے دیا ہوں, لیکن سمجھ جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا. سارے اسلام پر اور اسلام کے احکامات پر, رب کے احکامات پر خدا کی قسم بہت قابل تعظیم اور عظمت چیزیں ہیں, اس کی توہین خدا کی قسم نہیں کر سکتے. لیکن عشق مصطفیٰ کو چھوڑ دے تو اللہ کا حکم تو مسلمانوں کو صرف ایک تھا, اس کے بعد میں سارے احکامات تھے. جو الفی نہ پڑھے آگے پڑھ سکتا کیا جی؟ نہیں, اول نہیں پڑھتا میں, مجھے ایک دم لے کالج میں بٹھاؤ, ممکن ہے کیا یہ؟ ممکن نہیں ہے نا. نہیں, تجھے اول سے پڑھتے ہوئے وہاں پر جانا پڑتا بابا. اسی طریقے سے مسلمانوں کو تو اللہ نے حکم کیا دیا کہ تم مومن بنو, اور مومن کون بنے گا؟ جو میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے اور میرے آقا سے عشق کرے وہ مومن بنے گا. مومن بننے کے بعد میں پورے قرآن کے احکامات ہیں. اب احکامات تو پورے امت کے سامنے رکھ رہے ہیں, پورے قرآن کو کھول کر رکھ رہے ہیں, لیکن عشق غیب ہے, عشق غیب ہے. تو پھر تجھے تو حکم عشق نے دیا نا, پہلے جو حکم دیا وہ پورا نہیں کرا. او جی, سمجھ میں آ گئی بات؟
اس لیے ایک اندھوکناک مسئلہ ہے. خانقاہ محمدی کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم انفرادی طور پر عاشق مصطفیٰ بناؤ اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور جن سے بھی ملے میرے آقا سے عشق کا راستہ بتاؤ ان کو. بحق لا الہ